إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 51 سے پڑھیں گے۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا تتخذوا الہین اثنین، نہ تم بناؤ الہین اثنین، الہ دو الہ مت بناؤ، انما هو الہ واحد، وہ الہ ایک ہی الہ ہے، فإیایا فارہبون، تو بس تم مجھ ہی سے ڈرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں۔ اگر آسمان اور زمین میں دو معبود ہوتے تو نظام قائم نہ رہ سکتا اور یہ فساد اور خرابی کا شکار ہو جاتا۔ جس طرح دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا اس زمین کا، اس آسمان کا، اس پوری کائنات کا، لفسدتا، تو پھر زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ جہاں پر دو حاکم ہوں، دو حکم دینے والے ہوں، دو سردار ہوں، دو بادشاہ ہوں، تو وہاں فساد ہوتا ہے۔ ایک کہے گا میری حکومت چلے گی، دوسرا کہے گا نہیں، ایک کہے گا یہ کام کرنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک غلام کے دو آقا ہوں یا ایک مزدور کے دو مالک ہوں، وہ دونوں کی کیسے مزدوری کر سکے گا؟ ایک کہے گا میرا کام کر، وہ دوسرا کہے گا نہیں، میں جو آرڈر کر رہا ہوں وہ کر دوں۔ اسی لیے اگر اس زمین و آسمان کے اللہ فرماتے ہیں دو الہ ہوتے تو پھر ایک کہتا سورج کو آج نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں، ایک کہتا مشرق سے نکلنا ہے، دوسرا کہتا نہیں مغرب سے نکالنا ہے، تو پھر تو لفسدتا، فساد ہو جاتا۔ تو انما هو الہ واحد، اس زمین و آسمان کا نظام جس پورے ایک پلان کے ساتھ چل رہا ہے، کبھی اس میں کوئی بگاڑ نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چلانے والی ذات وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب میں ہی ہوں سب کچھ کو بنانے والا، اور پیچھے ہم پڑھا ہے نا اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے سارے دلائل دیے، اللہ نے انسانوں پر جو انعامات کیے وہ سارے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ دیکھو زمین کا خالق میں، آسمان کا خالق میں نے آسمان میں سورج، چاند، ستارے، سیارے بنائے، سمندر تمہارے لیے مسخر کیے، تمہارے لیے جو ہے جانور بنائے جن سے تم گوشت کھاتے ہو، ان پر سواریاں کرتے ہو، یہ ساری چیزیں شروع میں پڑھائے ہیں ہم۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں بنانے والا جب ایک ہے تو معبود بھی ایک ہے، پوری کائنات میں پھر حکم بھی اسی کا چلتا ہے، کنٹرول بھی اسی کا ہے، تم بھی اسی کے سامنے جھک جاؤ، اور فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اس کے لیے دین ہمیشگی کا ہے، ہمیشہ دین ہے، اسی کی ہمیشہ اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تمہارے جسم میں کتنی نعمتیں ہیں، آنکھیں دی اللہ نے، زبان دی اللہ نے، ہونٹ دیے اللہ نے، کان دیے اللہ نے، جسم میں کتنی مشینری فٹ کر دی، تم کھاتے ہو، اندر سے تمہارے لیے جسم میں اس کے ساتھ جو ہے انرجی بنتی ہے، اور پھر فالتو مادہ جو ہے وہ پخانے کے راستے نکل جاتا ہے۔ یہ سارا سسٹم کس نے رکھا ہے؟ اور جتنی بھی تمہارے اندر نعمتیں اور تمہارے اس پوری کائنات میں نعمتیں تم استعمال کرتے ہو اللہ رب العالمین کی، فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اذا مسکم الضر، جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، فإلیہ تجأرون، تو پھر اسی کی طرف تم آہوزاری کرتے ہو، پھر اسی کی طرف روتے ہو، اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو، اسی سے مانگتے ہو۔ اور جب ثم اذا کشف الضر، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے اس تکلیف کو، عنکم، تم سے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ کہ انسان دیکھو کتنا ناشکر ہے۔ مشرکین مکہ بھی ایسے کرتے تھے، مشکل میں پھنستے تھے تو اللہ رب العالمین سے فریادیں کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جب مشکل ٹل جاتی تو کہتے فلاں بزرگ کا کرم ہوا ہے، فلاں کی طفیل سے ہمیں جو ہے نجات ملی ہے، فلاں کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں، فلاں بت نے جو ہے وہ اس کے وسیلے سے ہم بچے ہیں۔ آج کلمہ پڑھنے والے ان میں بھی کئی شرکی عقائد موجود ہیں، بیٹا رب سے مانگتے ہیں، اور بیٹا جب مل جائے دینے والا اللہ، اس بیٹے کا نام رکھتے ہیں پیراں دیتا، غلام فرید ہے کہ فرید کا غلام تو رب کے ہیں ہم، بیٹا دینے والا اللہ ہے، ہم نے کہا فلاں نے دیا۔ تو یہ شرکیہ عقائد، اللہ فرماتے ہیں جب ہم مشکل ٹال دیتے ہیں ان کی جو ہے
آسانیاں اور فراوانیاں رزق کی ان کو دیتے ہیں، پھر یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی، ما آتیناہم جو ہم نے دی ان کو، فتمتعوا انہیں فائدہ حاصل کرنے دو، فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، ویجعلون لما لا يعلمون نصیبا، اور انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں ان میں لا يعلمون جو وہ نہیں جانتے، نصیبا حصہ، مما رزقناہم جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو۔ یہ اپنے معبودوں کے لیے ہم نے رزق دیا ہے ان کو، اس رزق میں سے اپنے معبودوں کے لیے حصہ نکالتے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھانے کے لیے، نذرانے دینے کے لیے ان کے لیے نکالتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں نا، لوگ پیروں کی دربار پر، خانقاہوں پر، مزاروں پر جا کر جو ہے وہ بکرے چھترے ذبح کرتے ہیں، دیگیں اتارتے ہیں، نذرانے، نظر و نیاز وہاں پر۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ دینے والا کون ہے؟ دیا رب نے، اور جو ہے جب شکر کی باری آئے تو اللہ کے نام کا دیں، غیر اللہ کا نام کا دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن ضرور تم سے پوچھا جائے گا، عما کنتم تفترون جو تم گھڑتے ہو، جو اپنی طرف سے تم اللہ کے بارے میں عقائد گھڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، شرک کی عقائد اپنی طرف سے گھڑے جاتے ہیں نا، کہ پیر صاحب کے کئی لوگ ایسے ملتے ہیں، پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ فلاں دربار پر جو ہے پیر صاحب سے جو ہے نا منت مانی تھی، بیٹا مل گیا، پریشانی حل ہو گئی، دکان مل گئی، تو اب جا کے وہاں پہ بکرا ذبح کرنے چاہ رہے ہیں۔ بھئی پریشانی حل کرنے والا وہ پیر ہے یا رب ہے؟ وہ تو خود فوت ہو گیا قبر میں، ٹھیک ہے وہ نیک تھا، اس کا احترام کریں، لیکن وہ اب کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ وہاں آ کے اس کے واسطے اور وسیلے سے مانگو۔ یہی اللہ نے قرآن میں بار بار سمجھایا ہے۔ اور پھر یہ کہا ہے لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، جو تم اپنی طرف سے گھڑ رہے ہو نا یہ عقیدے کہ اللہ ایسے تو ہماری سنتا نہیں، ان کے واسطے سے سنے گا، تو اللہ تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھیں، توحید کو پھیلانے والا بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔